رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج الحمدللہ اس کا 100واں درس ہے 100۔ ابھی یہ بتایا نہیں جا سکتا ہے، پہلے تو کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ پروگرام شاید 140 تک چلے گا، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے، یہ پروگرام زیادہ جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور نبی کی زندگی سے صحیح معنی میں ہم کو نمونہ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسی ہوتی تھی، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے آپ کو، حالانکہ ہم پوری تفصیل سے نہیں جا رہے ہیں، اس میں سے مختصر باتیں جو بہت ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو کبھی کبھی آپ جو ہے لوگوں سے سوال بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ مومن کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک درخت سے، وہ کون سا درخت ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، ان کے دماغ میں فوراً آنسر آیا، لیکن حضرت عمر ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے تو لہذا ان کے ادب میں وہ خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا، جواب نہیں ملا تو حضور صحابہ نے کہا آپ یہ فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی پچھتاتا رہا کہ کاش میں منہ کھول کر کے جواب دے دیتا۔ تو یہ بتانا یہ مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سوالات کے ذریعے بھی بات کو کلیئر کرنا چاہتے تھے، اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی کبھی ایسی محفل میں بیٹھے ہیں تو سوالات اس طریقے سے کریں کہ جو پبلک بیٹھی ہوئی ہے ان کو فائدہ پہنچے اس سوال سے۔ اگر آپ کو معلوم بھی ہے اس کا جواب، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب عوام الناس کو معلوم ہونا چاہیے، تو آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے۔ جبریل علیہ السلام سب کچھ جانتے تھے۔ جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے رسول کے پاس انسان کی شکل میں، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ گئے، لمبی چوڑی حدیث ہے، اور آ کر کے ایسے بیٹھے کہ صحابہ حیران ہو گئے کہ اتنا بے تکلف آدمی کون ہے۔ آ کر کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے اوپر اپنا ہاتھ مارا اور بیٹھ گئے، کہا فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ بڑے تعجب کی، یار آدمی بھی نیا ہے اور اتنا بے تکلف کہ آ کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ گھٹنے سے گھٹنا مل گیا۔ حضرت عمر جیسا آدمی جو ہے وہ پریشان کہ اگر یہ باہر سے آدمی آیا ہے تو سفر کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ عرب لوگ سفر کرتے ہیں تو بال پراگندہ، کپڑے گندے، دھول گرد، ایک دم لگتا ابھی نہا کر کے سیدھے اتر کر آ گیا ہے۔ انہوں نے سوال کیے اللہ کے رسول سے، بڑے بنیادی سوال، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، ایسے سوالات کیے۔ جب وہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معلوم کون تھے؟ کہا نہیں، کہا جبریل آئے تھے، اور یہ تم کو بتانے آئے تھے کہ یہ چیزیں ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو سوال کے انداز میں یہ گویا طریقہ الہی ہے، بذریعہ جبریل بھی بتایا گیا۔ اللہ کے رسول بھی اس طریقے کو کیا کرتے تھے، استعمال فرماتے تھے۔ ہم کو بھی کبھی اگر ایسی محفلیں ملے اور سوال کرنے کا موقع ملے تو سوال کبھی بھی اس غرض سے نہیں کرے کہ مولوی صاحب پھنس جائیں، ایسا کر کے نہیں سوال کریں۔ ان کے پھنسنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کی بے عزتی ہو جائے گی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کرتے تھے۔ آپ اپنی محفل میں اس بات کو بھی ناپسند فرماتے تھے کہ ایسے مسئلے پر گفتگو کی جائے کہ جس پر لوگ کنفیوز ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، صحابہ تقدیر کے موضوع پر بات کرنے لگے۔ اب یقینی بات ہے تقدیر تو بہت ٹپیکل ٹاپک ہے۔ نبی کے مداظرہ نے جب دیکھا کہ یہ مسئلے کا حل بھی نہیں بیان کر پا رہے ہیں تو آپ وہاں سے نکل کر کے آئے، اور آ کر کے آپ نے فرمایا کہ کیا باتیں کر رہے ہو۔ پھر اس وقت آپ نے دوسرے موقع پہ یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جب آپ تقدیر کے بارے میں زیادہ بات کریں گے تو آپ سے زیادہ سوال قیامت میں کیا جائے گا۔ عمل کرتے رہو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دو، اسی کا نام تقدیر ہے۔ عمل کرتے رہو اور نتیجہ پروردگار عالم کے ہاتھ میں چھوڑ دو کہ اللہ جو چاہے گا۔ بزنس کر رہے ہیں، پورا ٹرک استعمال کر رہے ہیں، شرافت سے کر رہے ہیں، ایمانداری سے کر رہے ہیں، اب کیا ہونا ہے، فائدہ نقصان، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
بچہ ایک پڑھ رہا ہے, محنت کر رہا ہے, ایگزام میں رزلٹ کیا آئے گا رب کے ہاتھ میں. یہ نہیں سمجھیں کہ ہم نے اب بڑی تیاری کر لی ہے, دکان کا لوکیشن بہت اچھا ہے لہذا یہاں پہ تو ہم پیٹ ہی لیں گے پیسے. کوئی ضروری نہیں ہے. آپ خود دیکھتے ہوں گے 2 دکانیں بغل بغل ہوتی ہے, ایک میں کسٹمر 50 دن بھر میں گھستے ہیں, دوسرے میں 5 گھستے ہیں, جبکہ کوئی فرق نہیں لوکیشن کا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب پروردگار عالم کی جانب سے ہوتا ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرے جس سے جو ہے وہ لوگ کنفیوز ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے خاص مجلس لگا دی. باقاعدہ عورتوں نے آ کر کے کمپلینٹ کیا کہ اللہ کے رسول یہ مرد لوگ آپ کی ساری باتیں سنتے رہتے ہیں اور یہ ہم کو پوری باتیں پہنچا بھی نہیں پاتے ہیں, اور بعض سے لوگ تو پہنچاتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ جو مکے کے لوگ تھے وہ عورتوں کو لفٹ بہت کم دیتے تھے. ان کا مزاج تھا. ہوتا نا بعض علاقے کا, جیسے بعض عورتوں کے بارے میں ہے کہ اس علاقے کی عورت بہت تیز ہوتی ہے, ایسا ہوتا نا, مشہور ہوتا. تو مکے کی عورتیں جو تھیں وہ مردوں کے انڈر میں ہوتی تھیں, اور مدینے کی عورتیں چڑھ کر کے رہتی تھیں. یہ مزاج تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں نے آ کر کے کمپلینٹ کیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے پاس مرد آتے ہیں, باتیں سنتے ہیں اللہ رسول کی, اور ہم لوگ ایک دم جو ہے وہ کچھ نہیں پتہ چلتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ شکایت تو ان کی وجہ ہے, ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو زندگی کا یہ بھی ایک پہیہ ہے. لہٰذا آپ نے ان کے لیے ایک خاص دن متعین کر دیا کہ تم لوگ جمع ہو جائے کرو. وہ جو مغرب سے لے کر عشاء تک عورتوں کے ساتھ بات کرتے تھے وہ ایک الگ مسئلہ, جس کے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. یہ ایک الگ سے دن متعین کیا گیا کہ آپ لوگ اس دن آ جائے کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کچھ پوچھنا ہے, اگر نہیں پوچھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کے طور پر جو ہے وہ اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. تو عورتوں کے لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل الگ سے پروگرام کرتے تھے. پروگرام کی نوعیت کیا ہوتی تھی اس کی حدیث میں اطلاع نہیں ہو پائی ہے. مطلب جیسے اللہ کے رسول سامنے بیٹھے ہوں, ساری عورتیں ایسے بیٹھی ہوں, یا یہ کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوتے تھے اور پردہ ہوتا تھا, پیچھے عورتیں ہوتی تھی, اس کی کسی قسم کی ہمارے پاس تشریح موجود نہیں ہے. لہذا ہم بھی جو ہے وہ صحیح بات آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ کیفیت کیا تھی, لیکن یہ بات 100% کریکٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے خطاب فرمایا کرتے تھے. اس کا الٹا بھی تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں سے بھی خطاب کرتی تھی, اور جب بہت پیچیدہ مسئلے میں پھنس جاتے تھے صحابہ تو آخری اسکالر جو تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص علم دیا تھا, فہم دیا تھا, اور اس سے وہ مسائل کو کیا کرتی تھی, حل فرمایا کرتی تھی, حالانکہ عمر میں اتنی زیادہ نہیں تھی. بہرحال یہ باتیں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بارے میں رکھنی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھی ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی پروگرام میں آئے اور پروگرام چلتا ہو اور اٹھ کر چلا جائے. آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. اور آپ اس کو بھی ناپسند فرماتے تھے کہ پروگرام میں آ گیا اور پروگرام شروع نہیں ہوا اور اٹھ کر کے چلا گیا. آپ اس بات کو بھی ہے ناپسند فرماتے تھے. آدمی کو چاہیے, ابھی ایک آدمی اٹھ کر کے جائے گا, جو گفتگو چل رہی ہے سب لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے گی, پوری بات پیچھے سے کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو اس کا جانا اکیلی بات نہیں ہوتی, پوری محفل کو کیا کرتا ہے وہ ڈسٹرب کرتا ہے. اگر کبھی ایسا خدا نخواستہ ایمرجنسی آ گئی تو شریعت میں نماز میں جانے کی اجازت ہے, لیکن ویسے اگر آدمی کو چاہیے کہ پروگرام میں کم سے کم جب بیٹھے, اور خاص کر ایسے پروگرام میں جہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ٹائم لمیٹڈ ہے, ایسا نہیں کہ مولانا صاحب شروع ہو گئے ہیں, ان کو مائک مل گیا ہے تو 2 گھنٹہ بولنا ہے, ایسی بات. لہذا وہاں پر زیادہ اس بات کا احترام سنت سمجھ کر کرنا چاہیے. کیا سمجھ کر کرنا چاہیے؟ سنت سمجھ کر کرنا چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے سامنے 2 باتیں ہم آج رکھنا چاہ رہے ہیں. خدا کرے کہ ہم اپنی بات مکمل کر لے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے کیا معمول تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ثواب سمجھ کر کے باقاعدہ صحابہ کو وزٹ کرتے تھے, جاتے تھے. وزٹ زیادہ تر بیماروں کا کرتے تھے, لیکن پیار اور محبت میں صحابہ سے جو دوستی تھی, صحابہ سے جو آپ کو محبت تھی, اس محبت کی بنیاد پر بھی آپ ان کے گھر پہ جایا کرتے تھے. بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ نماز کے بعد جو آپ پلٹ کر کے بیٹھتے تھے تو اس مرتبہ ایک پوری نظر دوڑا لیتے تھے کہ اس میں کون سے صحابی غیر حاضر ہیں, اور ان کو نوٹ کر لیتے تھے. ان کے نوٹ کرنے کے بعد پھر ان کے بارے میں الگ سے دریافت کرتے تھے, جو ان کا پڑوسی ہوتا تھا یا جو ان سے زیادہ دوست ہوتا تھا کہ فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں, آؤٹ آف اسٹیشن ہیں یا بیمار ہیں. اگر معلوم ہو جاتا تھا کہ نہیں بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اسی دن یہ کوشش کرتے تھے کہ جا کر کے جو ہے وہ
ان کی عیادت کی جائے اور دیکھا جائے اور ان سے ملا جائے۔ ہمارا عیادت کا معمول یہ ہے، ہم لوگ بھی عیادت کرنے جاتے ہیں لیکن ہم اس کی عیادت کرتے ہیں جو ہماری عیادت کرتا ہے۔ اگر کوئی ہم کو دیکھنے آیا ہے بیمار ہے تو ہم یہ سمجھ کر کے کہ نہیں اس کے یہاں بھی جانا چاہیے لیا کیونکہ وہ مجھے دیکھنے آیا تھا، یہ بدلے کا بدلہ ہے۔ ثواب اس سے میں ملتا ہے، ایسا نہیں کہ ثواب نہیں ملتا ہے، ثواب اس سے میں ملتا ہے، لیکن یہ سمجھ کر کے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ بیمار کی عیادت کی جائے، کوئی بھی ہو، محلہ والا ہے، غیر محلے والا ہے، آپ کا دوست ہے، جاننے والا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ پریشان ہے، جا کر کے آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، صرف نفسیاتی طور پر اس کا علاج ہوتا ہے کہ وہ بندہ ذرا اندر سے خوش ہو جاتا ہے، اور جب آدمی خوش ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے ڈیفینسو پاور بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرض سے فائٹ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باقاعدہ عیادت کرتے تھے۔ ہم آگے ابھی آپ گفتگو کرتے ہیں کہ عیادت کرنے کا آپ کا کیا طریقہ کار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی غرض سے ضرور جاتے تھے، اور جب جاتے تھے تو سلام کرتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کو سلام کیا، یہ دھیرے سے جواب دیے وعلیکم السلام۔ پھر اللہ کے رسول نے زور سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام۔ پھر انہوں نے، اب ان کے بیٹے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول بار بار سلام کر رہے ہیں، اٹھ کر کے جاؤ، کھل کے جاؤ۔ چپ رہو جی، سلام کرنے دو، برکت کی دعا دے رہے ہیں، ابھی سن لیں گے نا، جانا پڑے گا۔ تو وہ کیونکہ 3 مرتبہ وہ سلام کریں گے تو انہوں نے بتایا کہ 3 مرتبہ کم سے کم سلام کرنا چاہیے، اس کے بعد گھر سے جانا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پھر دھیرے سے بولے، اچھا اب فوراً اٹھے کہ اب تو اللہ کے رسول چلے جائیں گے، تو اللہ کے رسول پلٹ گئے، دروازے سے پلٹ گئے، جانے لگے۔ اللہ کے رسول ہاں آ رہے ہیں، کیا آپ بولے؟ نہیں کہا نہیں، اللہ کے رسول بول رہے تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ آپ زیادہ سے زیادہ برکت کی دعائیں دیں۔ آپ کو معلوم ہے رسول مستجاب الدعوات ہوتا ہے، وہ اگر بغیر ارادے سے بھی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو کیا کرتا ہے؟ اپروول دیتا ہے۔ یہ صحابہ کی محبت ہے، یہ ان کی عقیدت ہے، اور ان کو اس بات پر اعتماد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ صلاۃ خوف جو پڑھی گئی، نماز جو پڑھی گئی، اس میں ان کو شوق تھا کہ ہم اللہ کے رسول کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے کھڑے ہوں۔ اس شوق کی بنیاد پر فوج جنگ کے حالات میں بھی اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کا ان کو شوق برقرار رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے یہی آپ نے اصول بھی بنا رکھا تھا کہ 3 مرتبہ سلام کرنا ہے، اگر بندہ جواب نہیں دے رہا ہے تو بغیر برا مانے پلٹ آنا ہے۔ اس بات کو نوٹ کریں، ہم لوٹیں گے لیکن گالی دیتے ہوئے لوٹیں گے۔ دیکھو اندر ہے گھر میں، کھولتا نہیں بدماش نہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ اس کے نہ کھولنے کی وجہ کو حسن ظن پر کرو۔ حسن ظن کا مطلب کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے بزی ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے کہ ہم سے ملاقات اس وقت کرنا پسند نہیں کر رہا ہو، ایسی باتیں دل میں لاویں۔ یہ نہیں لاویں نہیں بہت متکبر ہو رہا ہے، دیکھو میں دروازے پر آ کر کھڑا ہوا، ملاقات نہیں، یہ نہیں سوچے۔ اللہ کے رسول نے ہماری تربیت بیان فرمائی کہ پلٹیں، حسن ظن کے ساتھ پلٹیں کہ یہ جو ہے کوئی نہ کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے دروازہ کھول نہیں رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے سلام کیا، یہ بزی تھے اپنے سرکاری کام میں، انہوں نے دوبارہ سلام کیا، یہ پھر سرکاری کام میں بزی، پھر دوبارہ سلام کیا، سلام، اس کے بعد یہ چل گئے۔ اب اس کے بعد یہ دروازہ کھولے تو دیکھے کہ وہ کافی دکان، بلائے ادھر، آئے بیچارے، حضرت عمر کے کڑک آواز، کہا جب تم کو ملاقات نہیں کرنی تھی تو تم کیوں آئے یہاں؟ کہا بھائی میں آیا 3 مرتبہ تم سے سلام کیا، تم کو آواز آئی مجھے۔ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد اگر بندہ دروازہ نہیں کھولتا ہے تو ایسی شکل میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ واپس ہو جائیں، لیتے ہیں واپس۔ اس کا مسئلہ ٹیلی فون سے بھی سمجھ لیں۔ آپ نے ایک آدمی کو کال کیا، نہیں اٹھایا، آپ اس کو دوبارہ کال کر سکتے ہیں، دوبارہ کال کریں، نہیں اٹھایا، 3 مرتبہ کال کیا، نہیں اٹھایا، اب 4تھی مرتبہ فون نہیں کریں، اب 4تھی مرتبہ فون نہیں کریں، آپ کو میسج چھوڑنا، میسج ڈالیں، لیکن اب ٹیلی فون اس کو نہیں کریں۔ وہ اس کا مطلب چاہے آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تو کوئی پرابلم، جیسے وہ سیم وہی مسئلہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ سے بعد لوگ 17 18 مرتبہ میں اس کال مارنا شروع کرتے ہیں۔ اب جیسے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک صاحب کوئی بھی کرے گا کسی کو فون، اگر نہیں جواب دے رہا ہے تو 3 مرتبہ کے بعد آپ سائلنٹ، اور سنت سمجھ کر سائلنٹ ہو۔ دیکھیں ہمیشہ ارادہ ضرور کرتے رہیں سنت کا، تاکہ آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں کیا ہیں؟ چڑھتی رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا اس بنیاد پر ہم کو یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ بہرحال وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو پکڑا،
کہا تم کیوں واپس گئے؟ کہا حدیث ہے. کہا ہم کو تو نہیں معلوم حدیث ہے. کہا تم یہ حدیث کی گواہی لے کر آؤ ورنہ تمہاری خیریت نہیں ہے. ابھی بیچارے کانپنے لگے، یار یہ تو مصیبت آ گئی. بھاگے بھاگے مسجد نبی میں گئے. صحابہ کے کچھ ٹیم بیٹھی ہوئی تھی. ہوتا ہے کبھی کبھی بعض آدمی کو کوئی مسئلہ ذہول ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، یا ہو سکتا نہیں سنا ہو. وہاں پہنچے. اب یہ اندر سے گھبرا رہے ہیں. امیر المومنین نے طلب کیا ہے اور کہا گواہی لے کر آنا. انہوں نے کہا بھائی ایسی سی بات ہوئی ہے اور کوئی گواہی ہے؟ تو ایک بہت چھوٹے صحابی تھے. چھوٹے سے مراد قد کے لحاظ سے نہیں، عمر کے لحاظ سے. انہوں نے کہا یہ تو میں نے خود سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. چلو میں گواہی دیتا ہوں. وہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمر نے اتنی بڑی غلطی کی، اتنی اہم حدیث نہیں معلوم ہے، چلو چھوٹا آدمی گواہی دے گا. تو وہاں سے صحابی اٹھے، آ کر کے کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 3 مرتبہ بندہ دروازہ نہیں کھولتا تو آپ واپس ہو جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہا میں غلطی پر تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، جو تم نے کیا بہتر کیا. کیونکہ حضرت عمر ہے. ایسا ہٹ دھرمی والی بات نہیں ہے. غصہ اپنی جگہ ہے، لیکن حق کو قبول کرنا بھی کیا ہے، وہ اپنی جگہ ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم کو سکھلایا کہ ہم کسی کے دروازے پہ جائیں تو 3 مرتبہ کریں. اچھا جانے میں بھی کیا ہوتا ہے، جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹائے. دروازہ کھٹکھٹانا اجازت نہیں ہے. دروازہ کھٹکھٹانا انفارمیشن ہے کہ میں باہر کھڑا ہوں. اب وہ اندر والا بولے آ جاؤ، تب آپ کو اجازت ہوئی. بعض لوگ کیا دروازہ کھٹکھٹا کے کھڑ کے گھس جاتے ہیں. بھائی دروازہ کھٹکھٹانا آپ نے اطلاع دیا ہے، پرمیشن تو اندر سے آئی نہیں ابھی. اچھا اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، کوئی کھٹکھٹایا، سلام نہیں کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر کوئی بندہ رہتا اس کو جا کے بولتے تھے اس کو بولو پہلے سلام کرے پھر دروازہ کھٹکھٹائے. کیونکہ آپ کو امت کی تربیت بھی کرنی ہے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی صاحب کھٹکھٹائے اور کھٹ سے اندر آ گئے. ان کو باہر کرو، اور باہر کر کے ان کو بتاؤ کہ پہلے سلام کیا جاتا ہے پھر اندر داخل ہوا جاتا ہے. کیونکہ اگر ایسا آپ نہیں کرتے تو آج یہ مسئلہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ پہلے کہتے تھے سلام کریں، سلام کرنے کے بعد پھر کہیں کہ میں اندر آ سکتا ہوں. اگر وہ بندہ بولتا ہے اندر آ جائیں تو آ جائیں، لیکن صرف کھٹکھٹا دینے سے، بیل بجا دینے سے آپ کو پرمیشن نہیں ہے جب تک کہ اندر سے پرمیشن نہیں آوے. یہاں بھی بعض گھروں میں وہ اندر سے مائک لگا رہتا، باہر سے بھی لگا رہتا ہے. عرب دنیا میں، یورپ وغیرہ میں تو یہ عام چیز ہے. وہاں سے وہ اندر والا اسپیکر سے بول دیتا ہے بھائی اندر آئیے. آپ وہاں تک دروازے پہ آنے کے بجائے وہیں سے بول دیتا ہے، دروازے پر وہ آواز آتی ہے کم ان، آ جاؤ بھائی. تو بہرحال یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے کسی کے دروازے کے سامنے تو یا تو دائنی طرف لے کر کھڑے ہوتے تھے یا بائیں طرف. کبھی بھی دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے. اگر پردہ پڑا ہوا ہے تو کھڑا ہوا جا سکتا ہے. اگر دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے تو کھڑا ہوا جا سکتا ہے. اگر کسی آدمی نے اپنا دروازہ کھول رکھا ہے، آپ سلام کر کے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. دروازہ کھلا ہونے کا مطلب کہ آلریڈی آپ کو پرمیشن، آپ آ جائیے، سلام کیجیے، اندر آ جائیے، پرمیشن نہیں. ہم نے دروازہ بند کر رکھا ہے، اب بغیر اجازت آپ کو اندر آنا نہیں ہے. لہذا اس بات کا خاص ہم کو خیال رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر جاتے تھے، غور سے سنیے گا، یہ سب باتیں ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں. جیسے آپ آئے، اب یہ ایک تکیہ رکھی ہوئی ہے خاص پروگرام کے تحت. آپ آئے، کوئی باہر کا آدمی آ کر اسی پر بیٹھ گیا. اللہ کے رسول ایسا نہیں فرماتے تھے. جو اس گھر میں جاتے تھے اس گھر کی جو خاص مسند ہوتی تھی، جو خاص بیٹھنے کی اس بندے کی جگہ ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نہیں بیٹھتے تھے، بغل بیٹھ جاتے تھے، اس طرف بیٹھ جاتے تھے. وہ بندہ جب تک کہ وہ خود ریکویسٹ نہ کرے، نہیں اللہ کے رسول آپ بیٹھیں، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ آپ اس پر بیٹھیں، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے. ورنہ آپ نے اخلاق جو سکھلائے وہ کیا ہے. اسی طریقے سے اس کو یاد رکھیں، جیسے کوئی آفیسر ہے، اب اس کے نیچے تحت لوگ ہیں، سپروائزر ہے. اب سپروائزر کی بھی ایک اپنی کرسی ہے، 3 کرسی سامنے رکھی ہوئی ہے. اب یہ اس سے بڑا آفیسر ہے، اس کو چاہیے وہ 3 کرسی میں سے بیٹھے، سپروائزر کی سیٹ پر نہیں بیٹھے جا کر کے. جو سپروائزر کی سیٹ ہے، سپروائزر کی سیٹ پر نہیں جا کر کے بیٹھے، اور یہ سمجھ کر بیٹھے کہ یہ ہمارے رسول کا سکھلایا ہوا طریقہ ہے. آپ سامنے والی کرسی پر بیٹھے. جب وہ کہے آپ سے کہ نہیں سر آپ ادھر بیٹھیں، تو بھی آپ اس کو پہلے اگنور کریں، نہیں بیٹھے رہیں، کیونکہ اس سے ایک اخلاق معلوم ہوتا ہے. یورپ میں اس بات کا بہت اہتمام، بڑا سے بڑا آفیسر ہوگا، جب اپنے چھوٹے والے کے پاس ملنے آئے گا وہ سامنے چیئر پہ بیٹھے گا، کبھی اس کی چیئر پہ نہیں بیٹھے گا. چھوٹے چھوٹے بھی جس کے پاس بھی جائے گا اس کی چیئر پر وہ قطعی نہیں بیٹھنے کی کوشش کرے گا. یہ ساری اخلاق کی جتنی اچھائیاں ہیں وہ سب ہمارے رسول نے سکھلائی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑا ہے اور دوسرا نے اس کو اپنا کر کے اپنی زندگی کو کیا کیا ہے، راستے پر لگا لیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے وہ اس قسم سے ہماری تعلیم فرماتے تھے. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے کہا کہ یہ تو ملاقات کی بات ہے، عیادت کی بات، مرض جو ہے وہ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماری کیوں ڈالتا ہے، اسے اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے. اس پر ہم بات کریں گے تو پورے 40 منٹ اس پر چاہیے کہ بیماریاں آتی کیوں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ بیماری یا تو آدمی کو آزمائش کے طور پر آتی ہے اور یا آدمی کو بطور سزا کے طور پر ہوتی ہے. بطور سزا ہوتی ہے یا بطور آزمائش ہوتی ہے، دونوں شکل ہو سکتی ہیں. تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے بد احتیاطی کی اور بیماری آ گئی، یہ بھی شکل ہو سکتی ہے. بہرحال جیسا بھی بندہ بیمار ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، جیسے ہمیں سب کہیں آگ لگ گئی، لوگ پریشان ہو گئے. ایک مرتبہ ایک جگہ آگ لگ گئی تو میں نے اپیل کی کہ آپ ان کو چندہ دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، یہ جو پریشانی آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، تم اس کو کوآپریشن کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اللہ ان کو پریشان کرنا چاہتا ہے، تم اس کی مدد کرنا چاہتے ہو. اب دیکھیے لاجک. وہ غیر مسلم تھا، وہ آیا میرے پاس، کہا مولانا یہ جو آپ سب کام کرتے ہیں، یہ سب، یہ ایشور ان کو پریشان رکھنا چاہتا ہے، آپ ایشور کے خلاف ایجنڈا لے کر کے چل رہے ہیں. میں بیٹھا ہوا تھا اپنے بیٹھے میں نے کہا تم مذاق میں کہہ رہے ہو یا سنجیدگی میں کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں میں سنجیدگی میں کہہ رہا ہوں. تم ایسے آدمی کی مدد کرو جو مالدار ہیں، اللہ بھی ان کو چاہتا ہے، وہ بھی اللہ بھی مالدار بنائے، تمہیں بھی ان کے پروگرام کے تحت چلو، تمہیں بھی اس کو پیسہ دو، اس کی مدد کرو. تمہیں اللہ جس کو غریب کیا، پریشان کیا، تم اس کی مدد کر کے وہ معاملے کو جو ہے وہ الٹا کر رہے ہو. دیکھو کھوپڑی کیسا گھماتے لوگ. تو میں نے جب پوچھا ان سے کہ تم مذاق کر رہے ہو سنجیدگی میں کہہ رہا؟ نہیں میں سنجیدگی میں کہہ رہا ہوں. ہم نے کہا آپ لازم ہے کہ میں آپ کو جواب دوں. ہم نے کہا کچھ دن پہلے، عمر ہمارے قریب کے تھے، ہم نے کہا کچھ دن پہلے تمہاری بیوی بیمار ہوئی تھی. کہاں؟ ہم نے کہا اس کا آپریشن تھا. کہاں؟ ہم نے کہا آپریشن کرایا. کہاں؟ ہم نے کہا ایشور چاہ رہا تھا تو پریشان ہو تم آپریشن لے کے بیٹھے. کہا نہیں مذاق کر رہا تھا. ہم نے کہا جب پھنس گئے تو مذاق کر رہے تھے، اس کے پہلے سنجیدہ تھے. سمجھے نہیں؟ تو یہ انسان پر لازم. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر جیسے ایک بزرگ کی مزار کے پاس زنا ہو گیا، اب ایک آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صاحب یہ بزرگ دیکھتے بھی ہیں مدد کرتے بھی ہیں. بزرگ پر لازم ہے اگر دیکھتے ہیں اور مدد کرتے ہیں تو اس کی مدد کریں، زنا سے روکیں وہاں. اس کے باوجود زنا ہو گیا. جب آپ اس کو ایسی مثال دیں، وہ کیا بولتا؟ اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ اللہ کی نہیں روک لیتا؟ کراس کوسچن. بات سمجھے میرے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ یہی واقعہ پیش ہے ہبلی شہر میں. مجھ سے ایک آدمی آ کر کے اپنی آپ بیتی رو کر کے بتایا کہ ایسا ایک قبر پہ ہم زیارت کرنے گئے اور ہماری بیوی کے ساتھ ایسا ہوا. سمجھے؟ وہ ہم سے پوچھنے آیا کہ مولانا یہ ہم اولیاء اللہ کے بارے میں ہے کہ یہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں. وہ سمجھا کہ میں بھی اسی عقیدے کا قائل ہوں. تبھی میرے پاس آیا اور یہیں پر وائف کو روکا بغل میں ہوٹل میں کہ ایک مولانا صاحب یہاں سنا ہبلی میں رہتے ہیں، میں ان سے سوال کروں گا آ کر کے، پھر لے کے چلوں گا. میسور کے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ مولانا یہ اللہ تعالیٰ، یہ جو بزرگ ہیں یہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہماری بیوی کے ساتھ ایسا ہوا تو یہ بزرگ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کا کراس کوسچن بڑا اہمیت رکھتا ہے. میں نے کہا بھائی آپ کا یہ عقیدہ ہے، میرا عقیدہ یہ نہیں ہے. میرا عقیدہ یہ نہیں ہے. میرا عقیدہ یہ ہے اللہ کے علاوہ مرنے کے بعد کوئی کسی کی مدد کرتا ہی نہیں ہے. اور اگر مدد کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی مدد کرنی چاہیے جو وہاں پر قبر پر. کون سی قبر ایسی ہے جہاں پہ چرس لوگ نہیں پی رہے ہیں؟ کوئی قبر بتا دیجئے کہ جتنے بدماش قسم کے شہر کے لوگ ہیں سب ان قبروں پر ہیں. اتنے بڑے بزرگ اولیاء اللہ، ان کی قبر کے سامنے ایسی حرکت ہوتی. اگر وہ کچھ کر سکتے تو وہ ایک چرسی وہاں ٹھہر نہیں سکتا. اور یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو آپ ہوا میں اڑائے. آپ پوری شہر ہندوستان کی قبروں کی زیارت کر لیجئے، جتنی بڑی قبریں ہیں سب کا زیارت کر چکا ہوں، سب کے حالات جانتا ہوں. آخر سوال یہ ہے کہ وہ اگر بزرگ کنٹرول کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ان کو جواب دے دیا. وہ چلے گئے میسور. انہوں نے پھر کسی سے ذکر کیا ہوگا، کسی عالم سے. انہوں نے وہاں سے جواب لکھا کہ اللہ بھی تو ہر جگہ دیکھتا، اللہ کی نہیں کرتا. وہاں سے وہ جواب آیا مجھے. آپ کو ہی بتا رہا ہوں نا، ہے نا ٹپیکل کوسچن. دیکھیں انسان، غور سے سنیے گا،
یہ بات آئی ہے مدد کرنے پر. انسان پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. اللہ کیوں نہیں کر رہا اس کی مصلحت اللہ جانتا ہے, لیکن تم کو مصلحت نہیں معلوم. تم کو ایک ہی فارمولہ بتایا گیا کہ اگر تم کر سکتے ہو تو تم کو مدد کرنا ہے. اللہ کے رسول نے کہا فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, اگر کوئی کسی کی برائی دیکھے اور طاقت رکھتا ہے کہ پاور سے ہم اس کو کنٹرول کر سکیں گے, he should use the power, اس کو اپنے پاور کا استعمال کرنا ہی کرنا ہے روکنے کے لیے. اگر وہ نہیں کر سکتا پھر آپ نے فرمایا فبلسانہ, تو زبان سے منع کرنے کی بات کرے, اور اگر زبان سے منع کرنے کی طاقت نہیں رہتا فبقلبہ, ذالک اضعف الایمان, کہ وہ اپنے دل سے برا جانے, اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. یہ انسان پر لازم ہے کہ اگر وہ مدد کر سکتا ہے تو مدد اس کو کرنا ہے. آگ لگی ہے, کس وجہ سے لگی ہے یہ نہیں, اللہ ان کو پریشان کرنا چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ایسا بندہ کر دے گا تو کوئی بھی گھر کے مریض کو ہاسپٹل نہیں لے جائے گا. بچے تڑپے گی, بچہ تڑپے گا, بیوی تڑپے گی, ماں تڑپے گی. اطمینان سے اللہ سے دعا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ آپ صحیح کر رہے ہیں, انہیں تڑپا رہے ہیں, میں بھی نہیں لے کے جاتا ہاسپٹل ان کو. پورا سسٹم یہ ہونا چاہیے. لیکن وہاں پر ہم اپنے سارے سسٹم کو استعمال کرتے نہیں. ماں بیمار ہے لے کے جانا ہے, بیوی بیمار لے کر جانا ہے, کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم کو یہ نہیں معلوم ایسا کیوں ہو رہا ہے. بات سمجھے؟ لہذا یہ جو مثال دی جاتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے لہذا وہ کیوں نہیں کرتا, لہذا ہم بھی نہیں کر رہے ہیں, یہ بزرگ بھی نہیں کر رہے ہیں, ایک دم غلط بات. انسان کے اوپر لازم ہے کہ اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو اس کی مدد کرے. بہرحال بیماریاں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار جب کوئی بندہ ہو جاتا ہے اور اس کا ایک سسٹم ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی, دو بخاری کی روایت ہے کہ بیمار اور مسافر جو عمل وہ کرتا رہتا ہے اگر وہ اس وجہ سے اس عمل کو نہیں, مثال کے طور پر آپ کا معمول ہے روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کا. اب آپ بیمار ہونے کی وجہ سے یا سفر میں ہونے کی وجہ سے وہ تسبیح آپ نہیں پڑھ سکے اور آپ نے اپنا معمول بنا رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, بخاری کی روایت ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں حالت سفر میں اور حالت مرد میں وہ 100 مرتبہ استغفر اللہ کہنے کا ثواب چڑھتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ بیماری بھی کس کی جانب سے ہے؟ رب کی جانب سے ہے. سفر کے حالات بھی مجبوری کی وجہ سے ہیں. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ جوانی میں عبادت کرتے رہتے ہیں اور بڑھاپے میں اس وجہ سے عبادت نہیں کر پاتے کہ اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوانی والی ہی عبادت اس کے اکاؤنٹ میں ڈالی جاتی رہتی ہے, کیونکہ بڑھاپا ہم نے طاری کیا ہے. لہذا جب تک جوان, اسی بات کو اللہ کے رسول نے دوسری جگہ فرمایا کہ قبل اس کے کہ بڑھاپا آئے جوانی کو غنیمت جانو, قبل اس کے کہ آپ بیمار ہوں صحت کو غنیمت جانو. آج ہم, صحت بہت بڑی دولت ہے, جب تک ہم ٹھیک ہیں ہم اس کو کیش کرا لیں. اس کے بعد ہم پڑھنا چاہیں گے نماز کے, دل چاہے گا کہ لاؤ 4 رکعت 10 رکعت 15 رکعت 20 رکعت نماز پڑھیں. اب کیا ہوگا؟ طاقت نہیں. ابھی طاقت ہے, ہم 20 رکعت 25 رکعت یا جو بھی اللہ نے توفیق دی ہم پڑھنا چاہیں نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں, لیکن ابھی ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. جب آپ ارادہ کریں گے پڑھنے کا تب طاقت ہی نہیں ہوگی. لہذا قبل اس کے کہ وہ دن آوے اس سے پہلے ہم کو کیا ہے, ہوشیار ہو کر کے عبادت کر لینا چاہیے. بہرحال بیمار ہونے سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے بدلے میں اس کو کیا ہے ثواب دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس پر وہ صبر کرے. شرط کیا ہے؟ یہ ہمیشہ شرط یاد رکھا کریں. ہم کیا ہوتا ہے, یہ جہاں سے شرط شروع ہوتی ہے وہیں تک سنٹینس کو فل اسٹاپ مار دیتے ہیں. وہاں پہ بھی شرط ہے کہ بندہ جو ہے وہ صبر کرے. قرآن مجید نے کہا ہے مومن, اے مسلمانوں تم دنیا میں سپر پاور رہو گے, انتم الاعلون, آگے شرط رکھا ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہوگے. وہ کیا کرتے ہیں, انتم الاعلون کی آیت پڑھتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سپر پاور ہونا چاہیے, ان کنتم مومنین کی صفت کھوئے بیٹھے ہیں. جب تک ان کنتم مومنین نہیں ہوگا تب تک مسلمان سپر پاور بھی نہیں بن سکتا. اور مومن کی سب سے پہلی پہچان ہوتی ہے, آپ نے فرمایا کہ مومن میں اور کافر میں فرق جو ہے وہ نماز کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ نماز کرتی ہے. سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں, پھر مومن کے درجات ہیں وہ چڑھیں گے, تب وہ کیفیت آپ کے ساتھ اور اللہ تعالی ہمارے ساتھ کرے گا. بہرحال نبی کے دادن جب کے پاس جاتے تھے تو اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. لا باس طہورا انشاءاللہ, ایک خاص جملہ بولتے تھے, لا باس طہورا انشاءاللہ, کہ کوئی بات نہیں ہے, اللہ آپ کو لیے بہتر خیریت کرے گا. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے. کبھی کبھی جا کر کے مریض کے پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے
کبھی کبھی اس کا نبض جا کر کے پکڑتے تھے. یہ سب نفسیاتی علاج ہے مریض کا. ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی علاج بھی بتاتے تھے کہ اس مرض میں آپ یہ علاج کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت, کبھی کبھی بعض لوگوں کو پیٹ کا یا سینے کا درد ہوتا تھا تو آپ جا کر کے ہلکا سے اس کے سینے پر ہاتھ بھی رکھتے تھے اور پیٹ بھی سلاتے تھے اور کہتے تھے نہیں انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے گا. جب جاتے تھے سرہانے کے پاس بیٹھتے تھے, مختصر بیٹھتے تھے. مختصر کیوں؟ اس مریض کی کیا حالت ہے, سونا چاہ رہا ہے, اندر سے پریشان ہے, کیا کیفیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, تھوڑا مختصر بیٹھتے تھے اور آ جاتے. کم سے کم کوشش کرتے تھے کہ ان کے سامنے بات کم کی جائے, شور و شغب نہیں کیا جائے. یہ سب ہاسپٹل میں جانے والے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اگر ہاسپٹل میں کسی کے لیے جا رہے ہیں, اب وہ آئی سی یو میں بول رہا ہے ایک ایک آدمی آؤ, آپ دیکھیں جا کر کے آئی سی یو میں اگر کوئی مسلمان اندر آئی سی یو والا ہے تو 5-5 آدمی جائیں گے وہاں 5-5 آدمی جائیں گے. کیوں؟ اور تربیت ہماری کی گئی ہے. تربیت کس کی گئی ہے؟ امت مسلمہ کی تربیت کی گئی ہے. اور ہمارے نتائج یہ ہیں کہ ہم 5-5 آدمی اندر داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. وہ کہہ رہا ہے بھائی ایک ایک آدمی آؤ, ایک ایک آدمی آؤ. وہ بار بار اعلان کرتا رہے. ہم اپنی, حالانکہ یہ ساری چیزیں ثواب سمجھ کر کے کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مریض, یہ ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے, بڑی اہم روایت, اس کو غور سے سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے, کوئی کام نہیں ہے اس وقت, اس کو کوئی کام ہے؟ کچھ نہیں کام ہے. آپ نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا رہے. آپ نے فرمایا کہ اگر اس حالت میں انتقال ہو گیا, کس حالت میں؟ یہ پڑھتا رہا اور انتقال ہو گیا, آپ نے فرمایا شہید کا ثواب ملے گا. صحیح حدیث ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ حیات پا گیا, باصحت ہو گیا, تو جتنا اس نے پچھلے گناہ کیے ہیں سب پروردگار عالم معاف کر دے گا. اور گناہ سے مراد ہمیشہ یاد رکھیں گناہ صغیرہ ہوتا ہے, گناہ کبیرہ کبھی نہیں ہوتا ہے. گناہ کبیرہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ ہم گناہ کبیرہ کے لیے اپنے اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر کے توبہ نہیں کریں. پھر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لا الہ الا اللہ لہ الملک ولا الحمد, لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس قسم کی تسبیحات آپ نے ذکر فرمائی. اس کو ترمذی, نسائی, ابن ماجہ نے نقل کیا ہے, بخاری میں روایت نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے بیان کرتے تھے کہ تم یہاں اس وقت لیٹے ہو, کوئی کام نہیں ہے, اللہ کو یاد کرتے رہو. یہ حقیقت کیا ہے کہ یہ ہم کو اپنی زندگی کا روٹین بنا لینا چاہیے کہ جب ہم بیکار ہوں, کسی بھی کوئی کام نہیں کر رہے ہوں, تو کچھ اللہ کو یاد کرنے کا ایک معمول بنائیں اپنی زندگی میں. اس کے بہت سے اچھے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو ہے نا وہ جو برائیاں ہیں وہ دور ہوتی جائیں گی. یہ جتنی تسبیحات ہوتی ہیں, یہ جتنا, یقینی بات ہے, ایک بڑی لاجک بات ہے کہ جتنا آپ اللہ کو یاد کریں گے اتنا برائی سے کیا ہوتا جائیں گے, دور ہوتے جائیں گے. اچھا, جب آپ زبان سے اچھا یہ یاد کرنے کے سلسلے میں اس کے پہلے بھی بتائیں اور پھر سن لیں. ذکر میں لازم ہے کہ زبان ہلے. بعض لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں, بیٹھے ہیں نا مسجد میں, یہ تلاوت نہیں کہلاتی ہے, یاد رکھیں. ذکر میں لازم ہے کہ آپ کی زبان اور ہونٹ ہلے, اور اگر ہونٹ نہیں تو کم سے کم زبان اندر ہلتی رہے. وہ جو آپ دل میں پڑھ رہے ہیں اس کا نام ذکر نہیں ہے, اس کو ذکر کی کیٹیگری میں نہیں. آپ سوچیں گے